بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین۔ آج کل پوری دنیا گھریلو مسائل اور ناگفتہ بے معاشی حالات کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہے۔ دماغ معوف ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ پاگل پن میں بھی بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ نفسیاتی امراض کے ڈاکٹروں کے ہاں ایسے افراد کا رش لگا ہوا ہے۔ کئی ایسے ماہر ڈاکٹروں نے اپنے مقالوں میں اس کا بکثرت ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں میں مایوسی اور ڈپریشن وغیرہ جیسے دماغی امراض بنسبت مغربی دنیا کے کم ہیں، کیونکہ وہ دن میں 5 مرتبہ ہاتھ، منہ اور پاؤں دھوتے ہیں۔ نیز جسم کے اندر انفیکشن داخل ہونے کے تمام راستوں، سوراخوں، منہ، ناک، کان، پیشاب، پخانہ کرنے کی جگہوں اور بالوں کی جڑوں تک کو دھوتے رہتے ہیں۔ واضح رہے کہ بال بھی دماغ کے اندر سوراخ ہی ہیں۔ سامعین، مسواک کرنے میں بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد ہی نہیں ہیں، بلکہ مسواک کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ مسواک میں متعدد کیمیائی اجزاء موجود ہیں جو دانتوں کو ہر طرح کی بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ مسواک کرنے سے قوت حافظہ بڑھتی ہے، درد سر دور ہوتا ہے اور سر کی رگوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ اس سے بلغم دور، نظر تیز، معدہ درست اور کھانا ہضم ہوتا ہے۔ اس سے عقل بڑھتی ہے، بڑھاپا دیر سے آتا ہے اور کمر مضبوط ہوتی ہے۔ اطباء کہتے ہیں کہ بعض اوقات معدے کی تیزابیت اور گرمی کی وجہ سے منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ اس مرض کے لاحق مریضوں کے منہ میں خاص قسم کے جراثیم بکثرت پھیل جاتے ہیں۔ اس لیے منہ میں تازہ مسواک مل کر اس کے لعاب کو کچھ دیر کے لیے منہ کے اندر پھراتے رہنے سے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ سامعین، وضو میں سب سے پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں۔ مختلف چیزوں میں ہاتھ ڈالتے رہنے اور کام وغیرہ کرنے سے ہاتھوں میں مختلف کیمیائی اجزاء اور جراثیم لگ جاتے ہیں۔ اگر سارا دن یا زیادہ عرصہ تک ہاتھ نہ دھوئے جائیں تو ہاتھ جلد ہی مختلف قسم کے جلدی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جلد کی رنگت تبدیل ہو جانا، پھپھوندی کی بیماریاں، ایگزیما، جلدی سوزش، ہاتھوں کے گرمی دانے، بکثرت کھجلی ہونا وغیرہ جیسے امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ دھونے سے انگلیوں کے پوروں سے شعاعیں نکل کر ایک ایسا حلقہ بنا ڈالتی ہیں جس سے ہمارا اندرونی برقی نظام متحرک ہو کر ایکٹیو ہو جاتا ہے اور ایک حد تک برقی رو ہمارے ہاتھوں میں سمٹ آتی ہے۔ اس سے ہمارے ہاتھوں میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ ہاتھ صاف ستھرے رہیں گے تو بیماریوں کا حملہ بھی کم ہوگا اور ہم بیشتر بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ پہلے ہاتھ دھو لیے جاتے ہیں جس سے ہاتھ جراثیم سے پاک ہو جاتے ہیں، ورنہ غذا وغیرہ کے ذریعے پہلے منہ میں پھر پیٹ وغیرہ میں داخل ہو جاتے ہیں اور متعدد امراض لاحق ہو سکتے ہیں۔ غذا کے ذرات اور ہوا کے ذریعے لاتعداد جراثیم لعاب کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ چنانچہ وضو میں مسواک اور کلیوں کے ذریعے منہ کی اچھی طرح صفائی ہو جاتی ہے۔ اگر منہ کو صاف نہ کیا جائے تو بہت سی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں، جن میں ایڈز کی ابتدائی علامات میں منہ کا پکنا شامل ہے، منہ کے کناروں کا پھٹنا، منہ میں پھپھوندی کی بیماریاں اور چھالے وغیرہ۔ غرارے کرنا بھی سنت ہے اور پابندی سے غرارے کرنے والے افراد غدود کے بڑھنے اور گلے کے بہت سارے امراض حتیٰ کہ گلے کے کینسر سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ سامعین، پھیپھڑوں کو ایسی ہوا کی ضرورت ہوتی ہے جو دھوئیں اور جراثیم سے پاک ہو اور اس میں 80% سے زیادہ رطوبت یعنی تری ہو، جس کا درجہ حرارت بھی 90 ڈگری فارنہائٹ سے زیادہ نہ ہو۔ ایسی ہوا فراہم کرنے کے لیے خدائے عز و جل نے ہمیں ناک کی نعمت سے نوازا ہے۔ ہوا کو مرطوب یعنی نم بنانے کے لیے ناک روزانہ تقریباً 1/4 گیلن نمی پیدا کرتا ہے۔ صفائی ستھرائی اور دیگر سخت کام نتنوں کے بال سر انجام دیتے ہیں۔ یہ ناک کے اندر خوردبینی جھاڑو ہیں۔ اس جھاڑو میں
غیر مرئی یعنی نہ نظر آنے والی روئیں ہوتی ہیں جو ہوا کے ذریعے داخل ہونے والا جراثیم کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ نیز ان غیر مرئی روؤں کے ذریعے ایک اور دفاعی نظام بھی ہے جس کو انگریزی میں لائزوزیوم کہتے ہیں۔ ناک اس کے ذریعے آنکھوں کو انفیکشن سے محفوظ رکھتی ہے۔ وضو کرنے کے لیے جب ناک میں پانی چڑھایا جاتا ہے جس سے جسم کے اس اہم ترین آلے سے ناک کی صفائی ہو جاتی ہے اور پانی کے اندر کام کرنے والی برقی رو سے ناک کے اندرونی غیر مرئی روؤں کی کارکردگی کو تقویت مہیا ہوتی ہے اور مسلمان وضو کی برکت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ناک کے زخم اور دائمی نزلہ کے مریضوں کا ناک میں پانی چڑھانا بے حد مفید ہوتا ہے۔ آلودگیاں، دھوئیں اور دیگر کیمیائی اشیاء کے موجب بڑھتی جا رہی ہیں۔ مختلف کیمیائی مادے میل کچیل کی شکل میں آنکھوں اور چہرے وغیرہ پر جمے رہتے ہیں جس سے چہرہ اور آنکھیں مختلف امراض سے دوچار ہوتی رہتی ہیں۔ اگر ہم آنکھیں بار بار نہ دھوتے رہیں تو خطرناک بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ چہرہ بار بار دھوتے رہنے سے منہ پر کیل وغیرہ نہیں نکلتے، جبکہ ہمہ قسم لوشن اور کریمیں چہروں پر لگانے سے داغ پڑ جاتے ہیں۔ چہرے کی خوبصورتی اسے بار بار دھونے سے ہی قائم رہتی ہے۔ اس طرح مسلمان کو تو کسی قسم کے لوشن کی حاجت نہیں رہتی۔ وضو کرنے سے ان کا چہرہ دھل کر کئی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ چہرے کو الرجی سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کو بار بار دھونا چاہیے اور الحمدللہ ایسا صرف وضو کرنے سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ سامعین، ہماری کوہنیوں پر جو 3 بڑی رگیں موجود ہیں ان کا تعلق بالواسطہ دل، جگر و دماغ سے ہے اور جسم کا یہ حصہ عموماً ڈھکا رہتا ہے۔ اگر اس کو پانی اور ہوا نہ ملے تو متعدد دماغی امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ وضو میں کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونے سے دل و جگر اور دماغ کو تقویت نصیب ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونے سے سینے کے اندر ذخیرہ شدہ روشنیوں سے براہ راست انسان کا تعلق قائم ہو جاتا ہے اور روشنیوں کا ہجوم ایک بہاؤ کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس عمل سے ہاتھوں کے کل پرزے مزید طاقتور بن جاتے ہیں۔ سر اور گردن کے دوران حبل الورید یعنی شاہرگ واقع ہے۔ اس کا تعلق ریڑھ کی ہڈی، حرام مغز اور جسم کے تمام جوڑوں سے ہے۔ جب وضو کرنے کے لیے ہم گردن کا مسح کرتے ہیں تو ہاتھوں کے ذریعے برقی رو نکل کر شاہرگ میں ذخیرہ ہو جاتی ہے اور ریڑھ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی جسم کے تمام اعصابی نظام کو توانائی حاصل ہوتی ہے۔ سامعین، پاؤں سب سے زیادہ گرد آلود ہوتے ہیں۔ ان پر سب سے زیادہ دھول جمتی ہے۔ انفیکشن پاؤں کی انگلیوں کے درمیان حصہ سے شروع ہوتے ہیں۔ پاؤں دھونے سے گرد و غبار اور جراثیم بہہ جاتے ہیں اور بچے کچے جراثیم پاؤں کی انگلیوں کے خلال سے نکل جاتے ہیں جس سے نیند کی کمی، دماغی خشکی، گھبراہٹ، مایوسی یعنی ڈپریشن جیسے پریشان کن امراض دور ہو جاتے ہیں۔